زندگی میں جو کچھ اچھے اور برے اعمال کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طریقے سے ریکارڈ کروا رہا ہے، 3 طریقے سے اسے لکھوا رہا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری چیز بیان کی ہے، وہ آثارہم، انسان جو کچھ آثار چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب آثار کی جو تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے وہ 2 طرح سے کی ہے۔ ایک تو آثار کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان زمین پر اچھائی کے ارادے سے، نیکی کرنے کے ارادے سے زمین پر جب چلتا ہے تو وہ زمین اسے ریکارڈ کر لیتی ہے، زمین اپنے اندر اسے محفوظ کر لیتی ہے، اور وہی کل قیامت کے دن بندے کے حق میں یا بندے کے خلاف بطور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا۔ مثلا ہم اپنے گھروں سے چل کر کے اس مسجد کا رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم چل کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اس چلنے کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہے آثار۔ ایک تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی آثار کی کہ آدمی اچھائی کے ارادے سے یا برائی کے ارادے سے زمین پر چلتا ہے، چل کر کے اس اچھے کام کو یا اس برے کام کو انجام دیتا ہے، یہ ہے آثار۔ اور دوسری تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے عوام الناس کے لیے جو مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب تک اس زمین پر اس کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سے نیکی کرتے رہیں گے، تب تک اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے جو برائی کا راستہ ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، انسان اس کو بنا کر کے، اس کو ایجاد کر کے مر گیا، مرنے کے بعد بھی جب تک اس برائی کے راستے پر لوگ چلتے رہیں گے، اس گمراہی کو اختیار کرتے رہیں گے، اس کا گناہ اس انسان کو ملتا رہے گا جس نے اس برائی کے کام کو ایجاد کیا۔ آثار سے مراد یہ بھی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرہ مثل اجر فاعلہ من غیر ان ینقص من اجورہ شیئا، کہ اسلام کے اندر جو آدمی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا، شروعات کرتا ہے، جس پر دوسرے لوگ بھی عمل کرتے ہیں، تو ان دوسرے لوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس سنت کو اس دنیا کے اندر ایجاد کیا، بغیر اس کے کہ اس پر عمل کرنے والوں کی نیکی میں کوئی کمی کی جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بدعت کا، گمراہی کا کوئی راستہ آدمی دنیا کے اندر وجود میں لاتا ہے، اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے والوں کو جتنا گناہ ملتا ہے اتنا گناہ اس آدمی کو بھی ملے گا جس نے اس کام کو ایجاد کیا۔ یہ بھی ہے آثار سے مراد۔ بہرحال اس آیت کے اندر جس پوائنٹ پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ لکھے جا رہے ہیں۔
چاہے وہ اچھائیاں ہوں چاہے وہ برائیاں ہوں، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہم سے اور آپ سے اگر دنیا کے اندر یہ کہا جائے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں، آپ جس مارکیٹ میں ہیں، آپ جس بازار میں ہیں، وہاں پر آپ کے کارنامے کو، آپ کے کام کو ایک ایسی مشین لگی ہوئی ہے، ایک ایسا کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کی حرکات کو نوٹ کر رہا ہے۔ مثلا ہم کسی بڑے مال کے اندر جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، کسی دکان میں جائیں یا کسی حساس جگہ پر جائیں جہاں دیوار پر یہ لکھا ہو کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ آدمی جب دیوار پر یہ پڑھتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو قابل اعتراض ہو۔ مثلا کسی مال کے اندر ہے، کسی بڑی سی بڑے دکان کے اندر ہے، اگر اس میں لکھا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہے تو آدمی چاہ کر کے بھی مال کے اندر، دکان کے اندر کوئی سامان پسند آ جائے، اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کے دل میں یہ بات آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چپکے سے اس سامان کو ہم اٹھا لیں، نہیں اٹھاتا ہے، کیونکہ اس نے دیوار پر پڑھ لیا کہ ہم کیمرے کی نظر میں ہیں، اگر ہم اٹھائیں گے تو کیمرہ ریکارڈ کر لے گا، ہم چوری میں پکڑے جائیں گے۔ ایک آلہ، ایک مشین جس کو انسان نے بنایا، اس سے آدمی اپنے آپ کو مستعد کر لیتا، چاقو چوبند کر لیتا ہے، چوری نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا کہ ابھی کیمرہ ریکارڈ کر لے گا، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ اعمال کر کے بھیجتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، اسے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم متنبہ نہ ہوں، منمانی زندگی گزارتے رہیں، ہمارے اندر خوف نہ ہو، ہمارے اندر ڈر نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں، آدمی متنبہ نہ ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اپنے آپ کو انسانوں کے بنائے ہوئے آلہ اور مشین سے ڈر کر کے اپنے آپ کو مستعد کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے، چوری نہ کرے، غلط کام نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے صاف لفظوں میں کہہ رہا کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا صبح قیامت جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، سب کے سامنے ہمیں جانا ہے۔ وہاں ہماری فائل کھلے گی، ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ اس کے باوجود آدمی مستعد نہ ہو، اپنی زندگی کو نہ سدھارے، خواہشات پر عمل کرے، منمانی زندگی گزارتا رہے، تو ایسے شخص پر تعجب ہونا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، صرف دیوار پر ایک کیمرہ نہیں لگایا، انسان کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، ہمارے ہر اعمال کو، ہماری کہی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے سن رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے
کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور حجت، بطور دلیل قرآن مجید کے اندر تین کیمروں کا تذکرہ کیا، تین ریکارڈنگ مشین کا تذکرہ کیا کہ ہم انسانوں کے اعمال کو تین طرح سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صرف ایک طریقہ نہیں ہے، صرف ایک مشین نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی کے پیچھے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے پیچھے تین ریکارڈنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے شب و روز کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے چلنے پھرنے کو وہ تینوں مشینیں ریکارڈ کر رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے وہ رکھا جائے گا بطور حجت، بطور دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی ذات تو کافی ہے، لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں ہٹ دھرمی ہے، نادانی ہے، اسی لیے کہا گیا انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان جہاں نادان ہے وہیں ظالم بھی ہے، ہٹ دھرمی اس کی فطرت میں داخل ہے۔